السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 283 اور 284 ہوگا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 283۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ، واو اور ان اگر کنتم تم ہو، اگر تم ہو اور اگر تم ہو، علا پر سفرن سفر پر، سفرن ولم، واو کے معنی اور لم کے معنی نہیں، نہ تجدو تم پاؤ، تا کے معنی تم، واو الف جمع کو بتاتا ہے کہ لفظ جمع ہے، اور تم سب نہ پاؤ، کاتبہ کاتبن کوئی کاتب، فرحانم فا کے معنی پس، رحانم رہن، پس رہن مقبوضہ قبضہ میں دے کر، مقبوضہ قبضہ میں دے کر، بریکٹ میں کر لیں معاملہ کر لو، تو رہن قبضہ میں دے کر معاملہ طے کر لو، معاملہ طے کر لو بریکٹ میں کریں۔ تفسیر میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ رہن کا آپ کو پتہ ہے کہ جو چیز رہن رکھتے ہیں ضمانت کے طور پر۔ فَإِن، پس اگر، آمینہ اطمینان ہو جائے، امن ہو جائے، بعضکم تم میں سے بعض کو، بعضن بعض پر، پس اگر تمہیں ایک دوسرے پر یقین ہو جائے، ایک دوسرے کا اطمینان ہو جائے، تم ایک دوسرے پر مطمئن ہو جاؤ، فَلْيُؤَدِّ، فا کے معنی پس، میں نے بتایا تھا فا اور واؤ کے بعد جب لام ساکن آتی ہے تو اس کا معنی چاہیے ہوتا ہے۔ فل، فا کے معنی پس لام چاہیے، یؤدی کے ادا کر دے، ادی کو اگر آپ دیکھیں تو الف دال اور آگے الف لگا دیں تو اس کا معنی ادا کرنا، ادا کرنا دینا ہوتا ہے، چکا دینا۔ فل یؤدی، تو چاہیے کہ ادا کر دے، الذی، وہ جس کے پاس، الذی تمنو، ذی تمنا امانت رکھی گئی ہو۔ یہ اگر اس غور کر کے دیکھیں اس لفظ کو تو میم نون اس میں موجود ہے، تو امانت اور الف لگا دیں اور میم کے بعد الف لگا دیں تو اس کا امانت بن جائے گا اللہ ذی تمنو، اللہ ذی تمنا، وہ جس کے پاس امانت رکھی گئی، امانت ہو، اس کی امانت، ہو کے معنی اس کی، امانت امانت، قرض کو امانت کہا گیا ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، واو اور لام چاہیے، یا کے معنی وہ، یہ تا قاف تقوی پہلے متقی یہ پڑھ چکے ہیں الفاظ، ڈرنا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، پس چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، ربہ جو اس کا رب ہے، ولا اور نہ، تک تمو تم چھپاؤ، یہ کتمان آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، کاف سے میم الف نون، اور تا کے معنی تم، ولا تک تم الشہادہ، اور تم شہادت کو، گواہی کو نہ چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو کوئی چھپاتا ہے اسے، ہا کے معنی اسے، یا کے معنی وہ، فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ، اسم گناہگار ہے، قلبہ اس کا دل، پس اس کا دل گناہگار ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی، بما تعملون، بما اسے جو، تعملون تم کرتے ہو، علیم خوب جاننے والا ہے۔
بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ اس کا آسان ترجمہ تھا۔ آئیے اس کا ہم با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور اگر تم سفر میں ہو، سفر پر ہو اور تم کوئی کاتب نہ پاؤ تو معاملے کو بریکٹ میں کر لیں، معاملہ طے کر لو رہن قبضہ دے کر، یعنی کوئی چیز رہن رکھ کے معاملہ طے کر لو۔ جب قرض لینا ہے تو کوئی چیز رہن رکھو اس کے پاس۔ پھر اگر تم ایک دوسرے پر مطمئن ہو جاؤ، اطمینان تمہیں ہو جائے، تمہیں یقین آ جائے، تو اسے چاہیے جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس کی امانت واپس کرے، اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، یعنی جو قرض دار ہے اس کو چاہیے کہ قرض واپس کرے، اور جس کے پاس رہن رکھا گیا ہے کوئی چیز، وہ رہن والی چیز واپس کرے جب قرض اس کا واپس ہو جائے۔ اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، وہ ڈرے جو اس کا رب ہے، اور تم گواہی نہ چھپاؤ، اور جو اسے چھپاتا ہے یقیناً اس کا دل گناہ گار ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اگلی آیت دیکھیں، للہ اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ سماوات کا لفظ آپ کئی بار پڑھ چکے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، وَإِن تُبْدُوا اور اگر تم ظاہر کرو، تبدو تاکہ مانی تم، با دال اور واول اس تو جمع کا بتاتا ہے، اور اگر تم ظاہر کرو ما فی انفسکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او تخفو ہو یا اس کو چھپاؤ۔ یہ جو تخفو ہے اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو مخفی اور خفیہ اردو کے لفظ یہاں سے بنیں گے۔ یحاسبکم حساب لے گا تم سے، بہ اللہ اس کا اللہ، اس کا حساب اللہ تم سے لے گا۔ فیغفر لمن یشاء پس بخش دے گا جس کو وہ چاہے گا، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء اور جس کو وہ چاہے گا عذاب دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سن لیں۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ کا ہے۔ اگر تم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اس کا حساب لے گا، اور جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آسان سا ترجمہ تھا۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قرض کی بات کی تو پھر قرض کے اصول بھی بتائے۔ دیکھیں کل کتنے تفصیل سے 2 دنوں میں ہم نے بات کی ہے کہ کیسے لکھنا ہے، گواہ بنانے ہیں، یہ سارا معاملہ۔ اب اگلی آج کی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم سفر پر ہو، یعنی سفر میں قرض کی ضرورت پڑ جائے اور وہاں پر تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے، یا پھر لکھنے والی چیز نہ ملے، یعنی کاپی پینسل کتاب کاغذ نہ ملے، یا کاتب نہ لکھے، لکھنے والا نہ ہو، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ رہن والا معاملہ کر کے قبضہ میں دے کر معاملہ طے کر لو۔ مطلب ہے کہ جو قرض لے رہا ہے وہ کوئی چیز گروی رکھ دے، کوئی چیز رہن رکھ دے، اور پھر جب اگر تمہیں مطمئن ہو جاؤ تو پھر بغیر گروی کے بھی کام چل سکتا ہے۔ لیکن جس کے پاس امانت ہے وہ واپس کرے، اللہ سے ڈرے، اور گواہی نہ چھپاؤ، جو چھپاتا ہے اس کا دل گناہ گار ہے۔ اب اس میں ایک تو مسئلہ نکلا رہن کا، کہ چیز رہن رکھ کر قرض لینا یہ جائز ہے۔
لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے ہاں چیز رہن رکھ کر قرض نہیں لیتے، بلکہ چیز رہن رکھتے ہیں پھر اس پر کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے اسلام میں۔ جب آپ سے قرض کوئی لے رہا ہے، آپ قرض کی گارنٹی میں کوئی چیز رکھ لیتے ہیں رہن کے طور پہ، یہ درست ہے، اور اس سے فائدہ بھی آپ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر کوئی جانور ہے سواری کا، دودھ دینے والا، آپ اس پہ خرچ کرتے ہیں، اس کو چارہ ڈالتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو آپ اس کا دودھ اور سواری لے سکتے ہیں۔ لیکن جیسے آج کل یہ ہے کہ پہلے پلان کیا جاتا ہے کہ اتنے پیسے ہیں میں مکان رہن لے لوں اور مجھے کرایہ بچتا رہے گا، یہ درست نہیں ہے قطعاً۔ یہ ایک طرح کا سود ہے۔ ایسے کوئی بھی چیز لی جائے گی تو وہ سود ہوگا، اور پھر حکم دیا گیا ہے کہ جو رہن والے لوگ ہیں، لینے اور دینے والے، پھر وہ چیزوں کو واپس کریں۔ میرے خیال میں یہ بات کلیئر ہوگی ہے۔ اگلا مسئلہ جو ہے کہ اگر آپ کو یقین ہو ایک دوسرے پر تو پھر سفر میں آپ رہن نہ بھی رکھیں اور لکھیں بھی نہ، تو پھر بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ لیکن گواہوں کو پھر دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ گواہی نہ چھپاؤ، جو چھپائے گا اس کا دل گناہ گار ہوگا۔ دل گناہ گار سے مراد ہے کہ جب دل انسان کا ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، جب یہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اس لیے دل کا نام لیا گیا ہے۔ دل مرکز ہے انسان کا، تو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے معاملات میں اگر یہ تمہیں یقین آ جائے کہ اللہ کو علم ہے، بلکہ اگر یہ بد عقیدگی ہماری ختم ہو جائے کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، تو ہمارے بہت سارے معاملات ہی ٹھیک ہو جائیں۔ کیونکہ جب ہم غلط کام کرتے ہیں تو دائیں بائیں دیکھتے ہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ جب انسانوں میں سے کوئی دیکھ نہ رہا تو ہم کر ڈالتے ہیں، اللہ کا خیال نہیں کرتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر ہمارا یہ یقین بن جائے واقعی زبان سے نہیں دل سے، تو پھر ہم پہلے اللہ سے ڈریں تو یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ آگے فرمایا زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ اس کا مالک ہے، جو کچھ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ اس کا محاسبہ کرے گا۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے ہم نیک کام تو کرتے ہیں لیکن دل پر ہمارا اختیار نہیں ہے، دل میں تو خیالات آ ہی جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فی الحال تم یہ کہو کہ ہم مانتے ہیں، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ تو صحابہ نے ایسے کیا، پھر اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا اور ایک اور آیت نازل فرما دی جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ لا یکلف نفس الا وسعها، اللہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جو خیال خواہ مخواہ آ جاتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اگر اللہ محاسبہ کرے گا بھی تو محاسبے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ عذاب دے گا۔ محاسبے کا مطلب پوچھنا ہے، حساب لینا ہے۔ اللہ حساب لے گا لیکن معاف بھی کر دے گا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ یہ آپ نے کیوں کیا، جب وہ ہے ہی مالک جو چاہے کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔